ایک بوڑھا آدمی کسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ اچانک ہی دور سے اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ قریب جا کر اس نے دیکھا تو ایک چوہا زاروں قطار رو رہا تھا۔ بوڑھے آدمی نے چوہے سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ چوہے نے کہا، میں ایک کمزور جانور ہوں۔ جنگل میں بہت سی بلیاں رہتی ہیں جو چوہوں کو کھا جاتی ہیں۔ مجھے بلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اسی ڈر کی وجہ سے سارا دن میں اپنے بل میں گھسا رہتا ہوں، ڈرا سہما رہتا ہوں۔ اسی طرح ڈر ڈر کر جینے سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ میں رو رو کر اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ایک بلی بنا دے، تاکہ 4 دن جو میری زندگی ہے میں سکون سے کسی ڈر اور خوف کے بغیر زندگی گزار سکوں۔ وہ بوڑھا نیک آدمی تھا، اسے چوہے پر ترس آ گیا۔ اس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس چوہے کو بلی بنا دیا۔ اب ڈرپوک چوہا بہت خوش تھا، کیونکہ اب اسے بلی کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس بوڑھے آدمی کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ چوہا جو بلی بنا ہوا تھا دوبارہ زور زور سے رو رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، اب کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، کچھ دن میں بلی بن کر تو بہت خوش رہا، پھر ایک دن جنگل میں موجود کتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے بڑی مشکل سے جان بچائی۔ اب مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ایک کتا بنا دے، تاکہ میں سکون سے زندگی گزار سکوں۔ بوڑھے آدمی نے پھر اللہ سے دعا کی اور وہ چوہا کتا بن گیا۔ کتا بن کر وہ بہت خوش تھا، کیونکہ اب اسے کتوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ شیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ کتے کی تو جان پر بن گئی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ایک جھاڑی میں چھپ کر شیر سے بچ گیا۔ اب اسے شیر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اب وہ ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا اور رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے شیر بنا دے۔ شیر بہت طاقتور ہوتا ہے، جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ اب وہ شیر بن گیا اور شیر بننے کے بعد وہ بہت خوش تھا۔ اسے لگا کہ اب اسے کسی سے ڈر نہیں لگے گا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ شکاری اس کے پیچھے لگ گیا۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ اب اسے اور بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ بڑا جسم ہونے کی وجہ سے اس کے چھپنے کے بھی بہت مشکل چانسز تھے۔ وہ پھر بوڑھے آدمی کے پاس گیا اور اس سے اپنی مشکل کا حل پوچھا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، تم کچھ بھی بن جاؤ، تمہیں ڈر ضرور لگے گا۔ تم شیر بن گئے، جنگل کے بادشاہ بن گئے، لیکن پھر بھی ڈر ڈر کے جیتے ہو، کیونکہ یہ ڈر تمہارے اندر ہے۔ تمہارا دل اسی ڈرپوک چوہے کا دل ہے۔ اپنے ڈر کو تمہیں خود ہی ختم کرنا پڑے گا۔ اب اس چوہے کو سمجھ آ گیا تھا کہ بہادری سے چلنے کے لیے اپنے اندر کے ڈر پر قابو پانا پڑے گا۔ اس نے اپنے آپ کو بدل کر ڈر کے بنا جینے کا فیصلہ کیا اور پھر سے چوہا بن گیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس چوہے کی طرح ہیں جو کسی نہ کسی ڈر کے ساتھ جیتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کو امتحان سے ڈر لگتا ہے، جاب کرنے والے کو اپنے باس سے ڈر لگتا ہے، مزدور کو ٹھیکیدار سے ڈر لگتا ہے، والدین کو اولاد کے بچھڑنے کا ڈر لگتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں اس بات کا ڈر لگتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ ڈر ایک ایسی بیماری ہے جو ہمیں زندگی میں کبھی کسی مقام پر نہیں پہنچنے دیتی۔ یہ ہماری صلاحیتوں کو کھا جاتی ہے، ہمارے پروں کو کاٹ دیتا ہے، ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے، کیونکہ ڈر کر یا تو ہم اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں یا پھر خود ہی کو بدل دیتے ہیں۔ ایک بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو والدین کو ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں گر نہ جائے، لیکن وہ پھر بھی اس ڈر پر قابو پا کر اسے چلنا سکھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو گرنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی چلنا نہیں سیکھ پاتا۔ جو پرندہ اپنے پروں کو کھولنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی بھی بلند فضاؤں میں نہیں اڑ سکتا۔ کامیاب لوگوں کو بھی ڈر لگتا ہے، لیکن وہ اس ڈر کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ وہ اپنے ڈر پر قابو پاتے ہیں، اس کا سامنا کرتے ہیں اور اس سے جیت کر دکھاتے ہیں۔ بڑھتے رہیں بس منزل کی اور کچھ نہیں، تجربہ تو نیا ہوگا۔